تو میں نے یہ کہا کہ بیویوں پر شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیویوں کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے حق کو پورا کرے. حالانکہ یہ بات بہت ہی سچ ہے کہ بیویاں گھر کی پوری ذمہ داری اپنے سر پر لے کر چلتی ہیں. کھانا بنانا، شوہر کے اور پورے گھر والوں کے کپڑے دھونا اور طرح طرح کی جو بھی گھریلو کام ہے وہ ساری ذمہ داریاں بیوی ہی ادا کرتی ہیں. لیکن نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی بیوی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کرے جبکہ وہ اس کی طرف دیکھے، اطاعت کرے جب وہ اسے حکم دے، اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کر لے جو شوہر کو ناپسند ہو. اپنے مال سے مراد وہ مال ہے جو شوہر نے گھر کی مالکہ کی حیثیت سے اس کے حوالے کر دیا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا میرے شوہر صفوان ابن معطل مجھے مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں اور مجھے روزہ توڑنے کے لیے کہتے ہیں جبکہ میں روزہ رکھتی ہوں، اور وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا. ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صفوان رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی بیوی کی شکایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے پر مارنے کی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 2 سورتیں پڑھتی ہے اور میں اسے منع کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی سورہ کافی ہے. صفوان رضی اللہ عنہ نے پھر کہا روزہ توڑنے کی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ روزہ رکھے چلی جاتی ہے اور میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. اس کے بعد انہوں نے کہا سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے بات مشہور و معروف ہے، ہم نہیں جاگ سکتے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفوان جب تم جاگو تو نماز پڑھ لیا کرو. اس حدیث سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں. شوہر کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو فرض نماز پڑھنے سے روکیں، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی ضروریات کا خیال رکھیں اور دینداری کی شوق میں وہ لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھیں. رہی نفل نماز تو اس میں شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے، بغیر اس کی اجازت کے نفل روزوں میں نہ لگے. اسی طرح نفلی روزہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. دوسرا صفوان بن معطل کا حال یہ تھا کہ وہ رات کو لوگوں کے کھیتوں میں پانی دیتے تھے. ظاہر ہے کہ جب رات کا بیشتر حصہ اس طرح کی محنت مزدوری میں لگ جائے تو آدمی ٹھیک وقت سے فجر کے لیے نہیں جا سکتا. صفوان رضی اللہ عنہ بن معطل اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فجر کی نماز کے بارے میں بے پرواہی برتتے رہے، بلکہ ایسا اتفاق سے ہو جاتا ہوگا کہ رات کو دیر میں سوئے اور کسی نے جگایا نہیں اور فجر کی نماز قضا ہو گئی. یہی حالت تھی.
جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفوان، جب تم نیند سے اٹھو تو نمازیں پڑھ لیا کرو، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ نماز سے بے پرواہی اور غفلت برتنے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوتے۔ اب یہ حال ہے میری بہنوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت صفوان کی بیوی نے شکایت کری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز میں دو دو صورتیں پڑھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ہی صورت پڑھ لیا کرو، کیا ایک ہی صورت پڑھ، یعنی کہ شوہر چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد فارغ ہو جائے تو دو صورتیں نہ پڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیے شوہر کی اتباع کا حکم دیا کہ ہاں ایک ہی صورت پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح سے وہ نفل روزہ رکھ لیتی تھی، نفلی روزہ، جس کی وجہ سے حضرت صفوان کو دقت ہوتی تھی، وہ نوجوان صحابی تھے، جوان صحابی تھے، اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، بہت ساری ضروریات ہوتی ہے انسان کی، تو لہٰذا انہوں نے جب اس سے روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے روک دیا کہ نہیں، اپنے نفل روزہ جو بھی رکھا کرو تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے جو حقوق ہیں عورتوں پر کس طرح سے واضح فرما دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بنت یزید فرماتی ہیں، میں اپنی کچھ ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ہمارے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا تم اچھا سلوک کرنے والے شوہروں کی ناشکری سے بچو، کہ وہ شوہر جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کی ناشکری سے بچو۔ اور پھر فرمایا تم عورتوں میں سے کسی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے گھر لمبے عرصے تک کنواری بیٹھی رہتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے اور اس سے اولاد ہوتی ہے، پھر کسی بات پر غصہ ہو جاتی ہے اور شوہر سے یوں کہتی ہیں مجھ کو تجھ سے کبھی آرام نہ ملا، تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ اس حدیث میں عورتوں کو ناشکری سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بیماری عام طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے عورتوں کو اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ تو میری بہنوں، ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور اپنے جو شوہروں کے حقوق ہیں اسے پورے کرنے ہیں، اور اگر کسی کے شوہر سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اسے معاف کرنا ہے، ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ میں نے آپ کو 2-3 حدیث سنائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتایا ہے، لہذا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں جیسا شوہر نصیب کیا ہے دیا ہے، مولا کریم یا اللہ یہ بہت بہتر ہے، اور اس کے لیے دعا کرے اور ناشکری سے بالکل بچے اور طرح کی ہر بات پر شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ آج کل عورتوں میں یہ بات عام پائی جاتی ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ ذرا سی بات پر یہ کہہ دیتی ہیں کہ میں تو تمہارے گھر میں خوش ہی نہیں ہوں، لہٰذا مجھے تم نے دیا کیا ہے، میں تو اس گھر میں جب سے آئی ہوں جب سے پریشان ہوں، تو لہٰذا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ناشکری میں شامل ہے، ایسی باتوں سے بچیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہے، اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔